السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرتی۔ کورونا وائرس کے باعث پاکستان میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو مشتبہ مریض ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کورونا پازیٹیو کیسز میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی حکومت کی جانب سے سینکڑوں ارب روپے کا ریلیف پیکیج بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور یہ ریلیف پیکیج اس ملک کے اندر ریڑھی والے، ریسٹورنٹ پر کام کرنے والے، روزمرہ کی دیہاڑی پر کام کرنے والے ڈرائیورز جو بسوں کے اوپر ڈرائیونگ یا دیگر ٹرانسپورٹ پر ڈرائیونگ کرتے تھے ان کے لیے، اور اس ٹرانسپورٹ کے اندر جو لوگ روزگار پر تھے، یہ تمام لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے، اور حکومت نے اس پوری سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے سینکڑوں ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کی جو تحسین ہونی چاہیے یا جو کام ہو رہا ہے، اس پر کوئی تحسین نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو ابھی بھی اس بات کے خدشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ظاہر بات ہے کہ 144 ارب روپے کا جو پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے ان کو یوٹیلیٹی اسٹورز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا، اور 12,000 روپے کا ماہانہ انہیں راشن فراہم کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ابھی تک باتیں حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں واضح کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ ہم اصل میں آج بات کریں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کے اندر کیوں حکومت اس کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا نہیں کرتی جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئیں، اور اسی بنیاد پر ہی آپ اس ملک کے اندر گھرے کورونا وائرس کی وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے کروڑوں لوگوں کو آپ کوئی ریلیف دے سکیں۔ اس سلسلے میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ حکومت خود جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس نے بہت سارے اخراجات بھی کیے، اناؤنسمنٹ بھی کی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی تحسین اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو اس نے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو ابھی تک چور لٹیرے والی روش پر وہ قائم ہے، اور اسی طرح میڈیا کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ بھی بدترین آمرانہ دور کے سے کم نہیں، لیکن اس کو اپنے اس نیریٹو کو وہ ہمیشہ اسی طاقت سے بیان حکومت کرتی ہے۔ آج کل تو ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ جو صحافی وزیراعظم سے سخت سوال کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے جو دیگر ٹولز ہیں ان پر گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ صحافی ہیں جن کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دے کر بے توقیر کرنے کی ایک سازش پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اس کے باوجود جب حکومت اتنے سارے اقدامات کرتی ہے اور اس کی تحسین نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنے دشمن تو جو ان کے تھے مخالف، ان کے ساتھ دشمنی کی حد تک تو وہ چلے گئے، لیکن خود ان کی جماعت کے اندر ان کے اتحادی بھی ان سے بڑی شدید قسم کی ناراضگی رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ ڈرائنگ رومز تک اور کمروں تک بند ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے میل ملاقات ہو نہیں رہی، تو اس ساری صورتحال کے اندر جو دوریاں ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ میرا خیال یہ کہ اس واحد یہ حکومت آئی ہے ان گزشتہ 12-13 سالوں میں، جس کی پالیسیز کی وجہ سے ہزاروں میڈیا ورکر اور سینکڑوں صحافی بے روزگار ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ جس طرح میں آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں، اسی طرح ہمارے سینکڑوں دوست اس ٹول کی طرف چلے گئے تاکہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے نہ صرف اپنی بات کا اظہار کریں، لوگوں تک وہ حقائق پہنچائیں، بلکہ انہیں یہ بھی بتائیں کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے، کیونکہ حکومت کا جس طرح شدید دباؤ، اس کے نتیجے میں اس حکومت نے نہ صرف میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہیں بند کرنے کی سازش کی، بلکہ ان کی جو رقوم ہیں بقایا وہ بھی ادا نہیں کر رہی۔ اسی وجہ سے میڈیا کی شدید ناراضگی کے باعث بھی حکومتی جو اقدامات ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اس کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب کسی کی بھی دھن پر آپ پیر رکھیں گے تو وہ اس کے پاس چیخنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور وہ آپ کی تحسین کیوں کرے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے جسے مانا جانا چاہیے۔ گزشتہ کافی دنوں سے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، جماعت اسلامی ہے، اسی طرح ANP اور دیگر جو جماعتیں وہ ان کی جانب سے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب تک
تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوگی، آپ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو اس وبا میں سے کسی بھی صورت سے کامیابی سے نہیں نکال سکتے۔ آج جو سب سے اہم چیز تھی جسے مجھے آپ کو ساتھ شیئر بھی کرنا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان میں انتخابی نظام اور سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھنے والی ایک تنظیم ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جسے فافن کہتے ہیں۔ آج اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں واضح طور پر جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ میں اس پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اس پر ہم بات بھی کریں گے۔ فافن نے اپنے آج جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی تنازعات کی وجہ سے کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق قائم اسپیکر کی جانب سے جو پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کی کارکردگی متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں حالیہ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر ہی کام کر سکتی ہیں، اور سیاسی اتحاد، جامع پالیسی سازی اور مشکل حالات میں قوم کو باہمت اور پر امید رکھنے کے لیے انتہائی ضرورت ہے اس چیز کی۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ طبی عملہ، سرکاری ملازمین اور سول سوسائٹی کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں سیاسی تنازعات لوگوں میں غیر یقینی اور خوف کی فضا کو فروغ دیں گے۔ گزشتہ ہفتے بلائے جانے والا پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بھی متنازع ہو گیا۔ پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے بعد سے سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وزیراعظم کا حزب اختلاف کی رائے اور خدشات کو سنے بغیر اجلاس سے چلے جانا مبینہ طور پر سیاسی اختلافات کو ہوا ملی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں اپنی مرکزی قیادت کو وفاق کے عدم تعاون کی شکایتیں کر رہی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وبا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی حکمت عملی سے وفاق مکمل طور پر الگ نظر آ رہا ہے، اور ان حالات میں مذہبی سیاسی جماعتیں نہایت مثبت کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ فافن نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ اس صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے اجلاس بلانے کے لیے ٹیلی کانفرنس کی سہولت سے بھی یہ اجلاس بلائے جا سکتے ہیں، تاکہ قوم کے منتخب نمائندوں کا کلیکٹو وزڈم سامنے آئے، تاکہ ہم اس کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کر سکیں۔ موجودہ حکومت جس کی قیادت وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے اپنے سیاسی رویے میں جتنے وہ انا پرست ثابت ہوئے ہیں، اس میں بجائے ان حالات میں کمی کے ایسا لگتا ہے کہ مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ بضد تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن اسد عمر اور جب قومی رابطہ کمیٹی کی جانب سے فیصلے کیے گئے اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کے اندر 14 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وفاقی حکومت نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کر لیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر وہ پہلے دن سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جو ہے وہ پیج پر لے کر چلتے تو ظاہر بات ہے کہ آج صورتحال دوسری ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان دنیا بھر میں 8 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ تیزی سے کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اور امریکہ سمیت اسپین، اٹلی اور دیگر ممالک میں اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پاکستان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب 42,000 سے زائد جو ہے وہ تبلیغی لوگ تھے جو رائے گنج میں اپنے اجتماع کے بعد ملک بھر میں نکلے، اور ہمارے پاس مختلف لوگ یہ شبہ دکھا رہے ہیں اور یہ شواہد ہمارے پاس سامنے بھی آئے کہ ان میں جو ہے وہ وائرس پایا گیا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے میں یہ وائرس پھیلنے کا سبب بنا۔ اسی طرح اس سے پہلے تافتان ایران سے آئے ہوئے زائرین کے اوپر بھی اس پر بحث چلی۔ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ اس وائرس کے وجہ سے دنیا کا کیا نقشہ ہوگا آنے والے دنوں میں، کسی وقت ہم اس پر ضرور پروگرام کریں گے کہ مذہبی عقائد جو ہیں اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایک ہم نے بات ضرور دیکھی کہ اگر ایران سے شیعہ زائرین یا دیگر آئے تو ان کے مخالفین نے اس ساری صورتحال کا فائدہ لے کر ان کے خلاف ایک منظم کمپین شروع کر دی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح تبلیغی جماعت کے حوالے سے بھی منظم کمپین شروع ہو گئی ہے۔
ظاہر بات ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ تعصب کے اینک پہن کر چیزوں کا مشاہدہ کریں گے تو کبھی بھی حقائق پر نہیں پہنچ سکیں گے. زندگی کے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. زائرین ایران سے آئے یا سعودی عرب سے آئے یا اسی طرح ہمارے تبلیغی جو لوگ ہیں وہ ملک کے دیگر حصوں میں اپنے مشنز پر چلے گئے. لیکن اس ساری صورتحال کا آپ کسی مذہب کو بنیاد بنا کر نفرتیں نہ پھیلائیں. یہ وقت جو ہے انتہائی نازک ہے، انتہائی سنگین ہے. اس میں آپ جتنی تعصب پھیلائیں گے اتنا نقصان ہماری سوسائٹی کو ہوگا. جو کورونا وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں لوگ، ان کی صحت کو نقصان ہوگا. میں آج پھر بھی آپ کی معرفت میں اپنے ہمارے حکمران جو ہیں ان سے آج یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں آپ اپنی انا کی تسکین کی خاطر اس پوری جو سوسائٹی ہے اس میں خلیج پیدا نہ کریں. سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لائیں. جو بھی معاملات ہیں ہم اگر اس سے بچ گئے تو سب دیکھتے رہیں گے. پھر جو انتقام بھی لے لیں گے، پیار بھی کر لیں گے، محبت بھی کر لیں گے، لیکن یہ ساری باتیں اس وبا سے نکلنے کے بعد ہی ہوں گے. یہ وقت ایسا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اسی وقت ہی ایک پیج پر بٹھا سکتے ہیں جب تمام سیاسی قیادت کو ایک پیج پر لائیں اور ایک ساتھ بٹھائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.